کہتے ہیں، حالانکہ الہ میں حاکم بھی ہے. دیکھیں نا وہ آیت ہم نے شاید پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہو، یعنی اس کی اطاعت کر رہا ہو. تو تم اطاعت کس کی کر رہے ہو؟ تم حکم کس کا مان رہے ہو؟ یہ بھی ہے. اگر وہ الہ ہے، یہ جو کرسچینٹی کا تصور ہے وہ بھی دنیا میں آیا نا، مثالیں اسی کی طرف سے آ رہی ہیں کہ تم اللہ کا حق اللہ کو دو اور کیسر کا حق کیسر کو دو. یہ ان میں بڑا مشہور ہے ایک معاملہ. عیسائی پادریوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کیسر کا حق کیسر کو دو اور اللہ کا اللہ کو دو. تو تم مسجد میں تو اللہ کا حق مسجد میں دے دو، لیکن باہر نکل کر تم وہ حق اس کو دینے کو تیار نہیں ہو. تم پارلیمنٹ میں ہو یا بازار میں ہو تو بازار میں کسی اور کا حکم چلے. تو ایک میچور شخص یہ نہیں کرتا. وہ چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے، چاہے کور کمانڈر میٹنگ میں بیٹھا ہے، اور چاہے مالیات میں بیٹھا ہے، وہ حکم کس کا مانے گا؟ اللہ کا. اس کو اوبے کرے گا. یہ ہے وہ پختہ شخصیت کی علامت، ایک میچور شخصیت کی علامت. جیسے خرچے میں نے کہا کہ ایک میچور آدمی نہ اس انتہا کو جاتا ہے نہ اس انتہا کو جاتا ہے، اسی طرح ایک میچور آدمی اپنی زندگی کو مختلف خانوں میں نہیں بانٹتا. میں کاروبار میں تو کسی اور کو اوبے کروں اور میں مسجد میں جا کر کسی اور کو اوبے کروں، نہیں، وہ ایک ہی کو مانتا. لا تدعون مع اللہ الہا آخر. اصل میں یہاں اس میچورٹی کی علامت یہ ہوگی. آگے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ قتل نہیں کرتے. اچھا، یہ میچور آدمی، یہ تین بڑے بڑے اکبر القبائر، یہ تین بڑے بڑے جو گناہ ہیں. ایک آدمی بعض اوقات چھوٹی چیزوں میں پھنس جاتا ہے. سورہ شورى میں کہا کہ یہ جو میچور لوگ ہوتے ہیں یہ بچتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم. بڑے بڑے گناہوں سے تم بچو. یہ نہیں ہے کہ چھوٹوں کی طرف توجہ نہ دو، ان کو بھی دو، دیکھو، لیکن اصل انسان کا فوکس کہاں ہونا چاہیے؟ بڑی باتوں پر. اور یہ جو بڑے گناہ یہاں آ رہے ہیں، بلکہ اس کے بعد توبہ کا مضمون آئے گا، وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بڑے گناہ توبہ کے بغیر نہیں جائیں گے. باقی چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی ہو سکتا ہے، کوئی وضو کے ساتھ ختم ہو جائے، کوئی کسی کی عادت کرنے جائیں تو ختم ہو جائے وہ معاملہ. تو وہ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا، ویسے اللہ نے ہر جان کو محترم ٹھہرایا ہے، وہ قتل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا جس کسی نے ایک جان کو بچایا اس نے کل نوع انسانی کو، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے کل نوع انسانی کو قتل کیا. اس نے تمدن کی جڑ کاٹ دی. جس معاشرے میں انسانی جان کا احترام نہ رہے، کیسے رہ سکتا ہے اس معاشرے میں آدمی امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ؟ تو بہرحال الا بالحق، سوائے اس کے. الا بالحق کی 4 صورتیں میں نے بیان کی تھی. ایک یہ کہ قتل کے بدلے میں قتل، کسی نے انسانی جان کو ناحق قتل کیا تو اب گویا کہ اس نے اپنی جان کا حق، وہ جو اللہ نے احترام کیا تھا. اچھا، یہ قتل بھی کب کرتا ہے آدمی؟ وہی جذبات میں مغلوب ہو جائے. میچور آدمی نہیں کرتا. میچور آدمی منہ سے بھی کچھ سوچ سمجھ کر ہی نکالتا ہے. مطلب جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہا نا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جو پھٹ پڑتا ہے اسے کنٹرول نہیں رہتا، وہ اپنے اوپر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. جو میچور آدمی ہے وہ کنٹرول کر لے گا. اب دیکھیں نا، ایک میچور آدمی جو ہے وہ کبھی بھی اس غصے میں آ کر کوئی پسٹل اس کی جیب میں کیوں نہ پڑا ہو نکال کر نہیں کسی کو مار دے گا. میچور کا ترجمہ کر دیں
جو جذبات کے زیر اثر نہ ہو. بلکہ اس کو میں یوں کہوں گا، یہ جو خدا داد صاحب نے بات پوچھی ہے تو اس کو میں یوں ایکسپلین کر دیتا ہوں ایک کو، تاکہ بالکل کلیئرٹی آ جائے. دیکھیں ایک آدمی بالغ کب ہوتا ہے؟ کب بالغ ہوتا ہے؟ یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک ہے جسمانی بلوغت جو ہوتا ہے 12 سال میں ہو جائے، 14 میں ہو جائے، 16 میں ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. ایک انسان عقلی طور پر بالغ ہوتا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ 40 سال کی عمر میں. ایک ہوتا ہے جذباتی اعتبار سے بلوغت، وہ کب آتی ہے؟ دیکھیں نا، یہ جسمانی بلوغت ہو گئی، ایک ہو گئی عقلی بلوغت، اور ایک ہوتی ہے جذباتی بلوغت. ہر بندے کے ساتھ بدلے گی، کوئی اس کا کرائٹیریا نہیں. اچھا، جذباتی بلوغت کے بارے میں سمجھ لیں، یہ ایک 15 سال کے بچے میں بھی ہو سکتی ہے اور 80 سال کے بوڑھے میں ہو سکتا ہے نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ پاسبلٹی ہے. جس کو میں نے شروع میں ڈیفائن یہ کیا تھا کہ یہ جو صفات ہیں، اصل میں قرآن یہ چاہتا ہے کہ جو پوری طرح سے میچور آدمی ہو چکا ہو، یا اس کو میں الفاظ بدل دیتا ہوں. قرآن کا انسان مطلوب وہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسا چاہتا ہے کہ آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہے کہ نہیں سورہ فرقان آخری وہ تو اللہ چاہتا ہے سورہ مومنون میں کہ انسان اس بنیاد پر اٹھے، پروان چڑھے. لیکن جب پروان چڑھ گیا تو اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے، وہ پختہ انسان کیسا ہو، آئیڈیل وہ انسان کیسا ہو، اور وہ اس کی یہ صفات بیان ہو رہی. تو وہ جو پختہ انسان ہے، جو قرآن کا مطلوب انسان ہے، وہ قتل نہیں کرتا کسی کو، سوائے 4 صورتوں کے کہ ایک، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے جان بوجھ کر تو اس کو قتل کیا جائے. اس کے استثناءات کو ابھی میں ڈسکس نہیں کر رہا، وہ بڑی ڈیٹیل ہو جائے گی. وہ رسا معاف کر دیں، کیا ہو، غلطی سے ہو جائے تو دیت ہو، کیا ہو، لیکن بنیادی بات یہ ہے سوائے 4 صورتوں کے قتل کی اجازت نہیں ہے. ایک یہ کہ قتل کے بدلے میں قتل، دوسرے شادی شدہ زانی کا قتل. شادی شدہ زانی کا قتل کیوں؟ اس نے معاشرے میں فساد برپا کیا. جہاں سارے انسان رہتے تھے، جیسے انسانی جان کا احترام ہے ویسے ہی اس کی عزت کا بھی احترام ہے. دیکھیں، سور ہی حرام نہیں ہے، ہر آدمی کی ایک دوسرے کے اوپر عزت بھی حرام ہے کہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے، وہ بھی حرام ہے. تو یہ عزت کا احترام، یہ جس نے فساد برپا کیا اس کی سزا بھی ہے اس انسانی معاشرے میں. ایک شادی شدہ آدمی نہیں تھا، وہ اور بات ہو گئی، لیکن ایک شادی شدہ آدمی تھا جسے پوری سہولت بھی حاصل تھی، پھر اس نے معاشرے میں فساد برپا کیا اور خرابی پیدا کی، اور اس کے ان گنت اثرات پیدا ہوتے ہیں. جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے تو باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے. عورتوں کا اپنے شوہروں پر اور شوہروں کا اپنی بیویوں پر اعتماد، وہ پھر اس معاشرے میں نہیں رہتا. اسی طرح پھر اولاد کے ساتھ وہ محبت نہیں پیدا ہوتی. جب بے یقینی ہو جائے، آپ کے اندر ذرا بھی شک ڈال دے شیطان، پتہ نہیں یہ میرے ہے بھی کہ نہیں، تو آپ کی محبت کیسے اٹھے گی اس اولاد کے لیے؟ اور وہ اولاد والدین کی کیسے ریسپیکٹ کرے گی بعد میں جا کر؟ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بات اس کی پھیلاؤ کتنا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے اس بات کی معاشرے کے اندر. لہذا اس لیے اتنی شدید سزا ہے کہ پورے معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے.
اور تیسری چیز ہے مرتد کا قتل. یہ بھی ہے. ایک آدمی وہ عمل نہیں کر رہا تو اس کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ اندر سے بدل گیا ہے, منہ سے اقرار نہیں کر رہا, تو اسے شیلٹر حاصل رہے گا. لیکن ایک آدمی منہ سے بھی کہہ دے, جیسے قادیانیوں کا مسئلہ ہے, تو اس میں ایک بات کو سمجھ لیں کہ اس قانون میں سکم کیا ہے. یہ بات آئی گئی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کمی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پھیل رہا ہے. ہمارے قانون میں بھی ہے کیا کہ قادیانی کیا ہے, غیر مسلم ہے. تو دوسری طرف یہ مرتد کا قانون ہے, تو پھر زندہ کیوں چھوڑا گیا؟ ہے تو اسلامی قانون نا. اور اس کو ذرا اس طرح سے بھی سمجھ لیں, قرآن حکیم میں اس کا اشارہ کیا ہے؟ جن جن لوگوں نے سامری والے بچڑے کی پوجا کی تھی سب کو قتل کیا گیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے جنہوں نے یہ ارتداد والا معاملہ کیا. اور یہی وہ قانون ہے جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار. قرآن میں اس کا ذکر کس لیے آیا ہے؟ کہ یہ وہ کوئی تعریف نہیں ہے, یہ وہ حکم ہے کہ جو کنٹینیوسلی چلا آ رہا ہے. تورات کے وہ احکام جو منسوخ نہیں ہوئے وہ گویا کہ چل رہے ہیں اللہ کی اس شریعت میں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ اگر قرآن میں کوئی نیا حکم نہیں آتا تھا تو وہ کس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے؟ پچھلی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. ایک ڈفرنس کے ساتھ, طرز بود و باش میں تمدن میں مخالفت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سابقہ شریعت کی. قانون کے درجے میں وہی اپلائی کیا. اور یہی وجہ تھی کہ وہ غامدیہ خاتون کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا دی ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے ایک حکم کو جو انہوں نے مردہ کر دیا تھا آج میں نے زندہ کر دیا, وہ جو رجم کی سزا تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس قانون میں کیا سکم ہے, قادیانیوں والے قانون میں. اس قانون کی ڈیپتھ میں دیکھیں گے نا تو اصل میں قانون یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی دین اسلام سے اگر نکل جاتا ہے تو اس کی سزا, ویسے اس کو بڑے ڈیٹیل میں پڑھیں گے, مولانا مودودی علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے نا مرتد کی سزا, تو وہ آپ کو مل جائے گا کہ تقریباً سارے مذاہب میں یہ رہا ہے, انگلینڈ کے قانون تک میں یہ رہی ہے سزا. وہ آج ہو سکتا ہے ذرا ہمیں یہ اجنبی سی بات لگے تو وہاں ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ موٹی بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس سزا کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکے, کسی اسلامی ریاست میں کسی گویا کہ بدامنی کی وجہ سے, فساد کی وجہ سے کوئی قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا, تو بعد میں نہیں ہوگا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایک آدمی, یا اس کو بالکل سمپلیفائی کر دیتے ہیں جیسے آپ نے کہا, جب یہ قانون بنا, جس وقت یہ پاس ہو گیا اس ملک کے اندر, اس وقت تک جتنے قادیانی ہوں گے وہ اس وقت تک ایک مائنورٹی کے طور پر تسلیم کیے جائیں گے, ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ان کی جو اولاد ہوگی وہ بھی اس قانون سے مبرہ ہوگی. البتہ کوئی نیا آدمی ادھر جائے گا تو وہ اس میں زمرے میں آئے گا. یہ فرق کے ساتھ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اپنی اولادوں کو اپنے دین کے اوپر برقرار رکھ سکتے, ان کے لیے یہ اس طرح یہ قانون اس طرح اپلائی نہیں ہوتا. لیکن اگر ڈکلیئر نہیں کرتے, اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر نہیں کر رہے تو وہ اور مسئلہ ہے, میں ابھی اس کی طرف نہیں جا رہا. ابھی بالکل کلیئرٹی قانون کی چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم قانون نہیں بنا سکے, کسی وجہ سے سزا پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا, آپ کی حکومت میچور ہی نہیں تھی, فسادات تھے, کچھ تھا, بدامنی تھی. اس کو بالکل اس طور پر لے لینا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مطالبہ کیا گیا قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ابھی حکومت میچور نہیں ہے, کمزور ہے,
ابھی ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، جب ہو جائیں گے پختہ تو کر لیں گے. تو بڑا یہ ایک مسئلہ ہے. ہاں آپ کی میچورٹی آتے آتے وہ اگلی اولادیں ہو گئی، نسلیں ہو گئی، تو اب اس قانون کو اٹھا کر اتنا عرصہ پہلے نہیں اپلائی کر سکتے، نہ اولادوں پر کر سکتے. البتہ کوئی نیا شخص ہوگا تو اس پر اپلائی ہوگا، اور اس کے اپنے ضابطے کلیے قاعدے ہیں کہ کس طرح جید اہل علم اس کو پہلے سمجھائیں گے، قائل کریں گے، پھر وہ رپورٹ دیں گے کہ یہ کسی سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر گردن رکھنی ہے. اور چوتھی چیز الا بالحق کے ضمن میں وہ ہے کافر حربی کا قتل. اور وہ جنگ میں کوئی سامنے آ گیا ہے تو آپ کہیں کہ میں اسے کیسے گولی ماروں کہ نہ ماروں، یہ تو قتل انسانی ہے اور انسانیت کے اور حقوق کے اور خلاف ہے، تو یہ نہیں ہوگا. یا اس نے تو مجھے نہیں مارا، یا اس نے تو کوئی ابھی ہمارا بندہ قتل نہیں کیا جو میں اس کو قتل کر دوں، تو یہ نہیں. جنگ میں ڈکلیئر ہو جب اور کافر سامنے آ جائے تو اب گویا کہ کوئی جواز نہیں ہوگا، اس کو بھی آپ قتل کر سکتے. ہاں اگر جنگ ڈکلیئر نہیں ہے تو آپ کے ملک میں جتنے بھی کافر بھی رہ رہے ہیں ان کی جان بھی اتنی محترم ہے جتنی آپ کی ہے. ایک ذمی کا قتل بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، وار ڈکلیئر ہو. اگر جنگ میں کافر کے علاوہ مسلمان بھی آ جائیں آپ کا دشمن تو پھر وہ تو ٹھیک ہے نا، دشمن ہونا چاہیے، دشمن ہونا چاہیے. تو نہیں، لیکن جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کافر حربی، تو مسلمان حربی جو ہو اس کے تو نہیں آتا نا اس کانوٹیشن سے. نہیں، وہ مسلمان عربی کی پھر آگے جو ہے نا وہ پھر فردر ڈیٹیل ہو جائے گی نا کہ کس طرح سے ہو. لیکن ایک مسلمان ہے جو جس کنٹیکس میں غوری صاحب نے پوچھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک انڈین آرمی آپ کے سامنے آ گئی ہے، تو اب وہ چاہے مسلمان ہی ہے تو کیا آپ نہیں ماریں گے، گولی نہیں چلائیں گے؟ وہ تو آپ کو مار دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ کو ماریں گے. ہاں یہ تو دنیا کے عام کلیے قاعدے اور قانون میں بھی یہی ہے. دیکھیں نا، وہ دنیا کے سارے مذاہب میں آپس میں بھی جنگ ہو تو ہوتا تو یہی ہے. عیسائیوں کے آپس میں لڑائی ہوگی، چاہے وہ آئرلینڈ میں ہو، فرانس اور انگلینڈ کی ہو، تو یہی ہوگا. وہ ایک الگ مضمون ہے کہ دو اگر مسلمان ممالک ہیں تو ان کی آپس میں جنگ کرنا بذات خود حرام ہے. اس مضمون کو ہم ریاستی مضمون پر لیں گے، ابھی ہم نہیں لیتے. ابھی یہ جو آئے گا نا معاملہ ہمارا، چونکہ وہ مضمون بہت پھیل جائے گا، جو ریاست کا عمل صالح ہے، دو ریاستیں مسلمان لڑیں تو پھر کیا ہوگا، یہ اس کو میں پینڈنگ کر رہا ہوں. کیونکہ ریاست کا عمل صالح ابھی اس وقت ڈسکس کریں گے تو لمبا ہو جائے گا، وہ اس کے پورے کنٹیکسٹ میں ساری بات آئے گی. تو ریاست کے عمل صالح میں باقاعدہ ایک گویا کہ باب ہے، ایک اس کا ایک حصہ ہے کہ ریاست کے عمل صالح کیا ہوگا. تو اب ایز اے انڈیویجول میں جب ایک پختہ تر شخصیت ہوگی تو یہ دو کام وہ نہیں کرے گی. اور تیسرا ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. یہ زنا بھی کیوں کرتا ہے آدمی؟ جذبات میں آ کر نا، اس پر وہ کیا ہوا، وہ شہوت کا غلبہ آ گیا. تو جو ایک پختہ مزاج کا آدمی ہے، چاہے اس کا دل چاہ بھی رہا ہو، چاہے اپرچونٹیز بھی ہوں، تو وہ نہیں کرتا. مواقع میسر ہوں، آفرز ہوں. ظاہر ہے جو ڈیلیگیشن جاتے ہیں، اور خاص کر یہ دنیا میں مارکیٹنگ اور سیل پرچیز کا تو اب یہ گویا کہ باقاعدہ حصہ بن چکا ہے دنیا میں. اب تو پاکستان میں بھی کمپنیاں ایک دوسرے کو یہی ساری چیزیں آفرز کرتی ہیں. آپ گاہک کو اٹریکشن دلانے کے لیے اور ان کے پرچیزروں کو کرنے کے لیے یہ سارا گن جو ہے یہاں بھی ایسا ہی موجود ہے.
پہلے چلے سرکاری اداروں میں ہوتا تھا تو اب تو پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ہے. مجھے میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے چائنیز ایک کمپنی سے سودا کیا, تو ان کے جو پارٹنر تھے انہوں نے کہا مجھے یار یہ چیزیں مہنگی لگ رہی ہیں. کہا بڑی کوشش کی ہے یہ, تو انہوں نے کہا میں خود چائنا جاتا ہوں. تو وہاں گئے اور انہوں نے کہا یار یہ مہنگی آئٹم ہے آپ کی, تو اس کو سستا کرو یہ. تو انہیں جہاں جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ رات کو ان کی مینیجر آ گئی. تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں تم میری بہن ہو, میں تو اپنی ایک بات پہ آیا ہوں, وہ مجھے لگ رہی ہے وہ میں کر رہا ہوں, میں اس کو ڈیل کر کے نہیں جاؤں گا, میں آنر ہوں اس کمپنی کا, کیسے کر دوں تم اگر یہ رات گزار بھی لوگی تو میں تمہیں بہن سمجھتا ہوں نہیں. تو اس نے کہا مجھے بڑا مجبور کر کے بھیجا ہے اس نے, میرے باس نے, تو اگر یہ بات ہے تو میری نہ بتانا فلاں جگہ چائنا میں یہ چیز جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے اس سے بھی سستی مل جائے گی, وہاں سے جا کے لے لینا. اللہ تعالیٰ یہ انعامات بھی تو دیتا ہے نا, پھر نقد بھی دیتا ہے ساتھ ساتھ. تو بہرحال ولا یزنون, یہ آدمی جذبات کے زیر اثر آ کر یہ زنا والا معاملہ بھی جو پختہ تر شخصیات ہوتی ہے یہ نہیں کرتی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو کوئی یہ حرکت کرے گا یعنی شرک کرے گا, قتل ناحق کرے گا یا زنا والا معاملہ کرے گا, یلقا ساما, وہ اپنے کیے کی پاداش بھگت کر رہے گا, وہ سزا اسے پھر مل کر رہے گی, چاہے کسی نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, چاہے کوئی ہوا ہو معاملہ یا نہ ہوا ہو کسی عدالت میں. یضاعف لہ العذاب, اس کے لیے دگنا کر دیا جائے گا عذاب, یوم القیامہ, قیامت کے دن. اب یہ وہ ہے کہ وہ جو صحیح احادیث ہیں عالم برزخ کے متعلق کہ اس میں بھی عذاب کا ایک پرتو, ایک عکس انسان کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہے یا تو یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہ کہتے ہیں نا کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور, تو جو کچھ آگے ہونے والا ہوتا ہے اس کا ایک عکس پڑنا شروع ہو جاتا ہے, ایک عذاب ہے کہ جو. تو یہ گویا کہ کوئی عذاب ہو رہا تھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ اکبر الکبائر یہ گناہ کیے, وہ تو گویا عذاب میں مبتلا تھے. تو قیامت کے دن کیا ہو گیا, ان کا عذاب دگنا ہو گیا. تو یہ دو مقامات قرآن حکیم میں ایسے ہیں کہ جس سے عذاب قبر کی طرف بھی ایک اشارہ ملتا ہے. یضاعف لہ العذاب, ان کے لیے دگنا ہو جائے گا عذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا, اور وہ پڑا رہے گا اس کے اندر اہانت آمیز, ذلت آمیز ہو کر. مہانہ یعنی اہانت کے ساتھ. اس سے مطلب یہ ہے کہ جو قبر میں عذاب تھا اس سے دگنا ہو جائے گا. یہ سوال آخر میں کرنا ٹھیک ہے. عذاب دگنے سے ہی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہ جس کو ہم گنتی میں دگنا کہتے ہیں کہ 2 سے 4 کوڑے ہو جائے گا اور 4 سے 10, بلکہ وہ اضافے کے معنوں میں آ جائے گا. الا من تاب, سوائے اس کے کہ جو کوئی توبہ کر لے. اب یہ بات جو آ گئی نا کہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو, اور اس سے ایک بات یہ بھی پچھلے گناہوں کے ساتھ آتی ہے کہ یہ توبہ کے بغیر نہیں ٹلتے. جیسے شرک کے بارے میں بھی کیا کہہ دیا گیا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, مگر اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا. اچھا ویسے دنیا کی اس فلسفی میں سمجھ لیں, ایک بڑی گڑبڑ ایسے ہوئی ہے پوری دنیا میں اور خاص کر عیسائیت کے اندر. ایک ہیں مادی قوانین دنیا کے اندر, ان کا بہرحال نتیجہ دنیا میں نکل کر رہتا ہے. آپ نے زہر کھا لیا, چاہے غلطی سے کھا لیا, آپ کو خودکشی کا کوئی ارادہ نہیں تھا, آپ نے بھول کر کھا لیا یا غلطی سے بھی کھا لیا, وہ افیکٹ کرے گی. وہ موت و حیات کی کشمکش سے آپ دوچار ہوں گے.
تو ایک ہے یہ مادی قوانین، ان کا رزلٹ جو ہے دنیا میں نکلتا ہے، ایک ہے اخلاقی قوانین، وہ لازمی نہیں ہے کہ ان کا نتیجہ دنیا میں نکلے، وہ آخرت میں نکلتا ہے۔ تو اچھا، اسی حوالے سے جو مین قانون ہے اس کو سمجھ لیں کہ توبہ سے دنیا کی سزا نہیں ٹل سکتی، اور دنیا کی سزا سے آخرت کی سزا نہیں ٹل سکتی۔ مطلب ایک آدمی نے قتل کیا، آپ نے اسے قتل کر دیا، یعنی جواباً پھانسی پہ لٹکا دیا، تو یہ نہیں ہے کہ وہ آخرت میں اسے سزا نہیں ملے گی، جو دنیا کی سزا تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے، اس کو باقی مقامات سے ہم حوالے سے سمجھ دیں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ فلسفی میں گڑبڑ ہوئی ہے، کہ یہ سمجھیں کہ جو اخلاقی قوانین ہیں ان کا معاملہ آخرت میں، اور جو مادی قوانین ہیں ان کی رزلٹ یہاں نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کسی کا مال کھا لیا، غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، اب اس کی سزا یہاں نہیں ہے، وہ آپ نے وعدہ خلافی کر لی، کو کیا کر لے گا؟ یہ وہ فطری قوانین ہیں کہ ان کی سزا وہاں ملنی ہے۔ اب جو بات ایک کنفیوژن کے طور پر سامنے آتی ہے کہ ایک آدمی نے قتل کر دیا، وہ قتل کے بدلے میں قتل ہو گیا، تو یہ دنیاوی سزا ہوگی۔ اب اگر وہ شخص کہے میں توبہ کرتا ہوں، تو کیا چھوڑ دیا جائے؟ ایک آدمی 10 آدمیوں کو قتل کرے اور کیا کرے؟ توبہ کر لے، تو کیا چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ میں پچھلے عرصے میں پڑھ رہا تھا، امریکہ میں وہ جو سزا دی ہے جن ججز نے، پبلک نے بھی اپیل کی، سب آگے، لوگوں کا پورا وہ موب بھی اکٹھا ہوا کہ اس خاتون کو اس نے توبہ کر لیا، وہ کوئی رائبہ بن گئی ہے، وہ جس نے وہ قتل، اس کے اور اس کے میاں نے راہ چلتے وہ گاڑی روک کر جو جن کو قتل کیا تھا، اور وہ جیل میں فیصلہ ہونے تک کہتے ہیں کہ بڑی پارسا اور نیک، اور اس نے ایک راہبہ کا ایک معاملہ اختیار کر لیا اور دین کی تبلیغ شروع کر دی ہے اس نے۔ تو ایک پبلک کی طرف سے بڑا پریشر آیا وہاں جیوری پہ کہ اس خاتون کو کوئی نہ کوئی رعایت برچی جائے اور معاف کر دیا جائے۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا شاید اخبارات میں، پورا آرٹیکل چھپے۔ تو اس میں جیوری نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہ جو 2 لوگ بے گناہ قتل ہوئے ہیں، ہم ان کو آخرت میں کیا منہ دکھائیں گے، کس بنیاد پر کھڑے ہوں گے؟ جوری کا فیصلہ وہ پڑھے نا تو بندہ کانپتا۔ اور وہ بچے جو وہ پیچھے چھوڑ گئے ہیں، کیسے چھوڑ دیں ان کو؟ چاہے اسٹیٹ بھی اپیل کر رہی ہے، ساری پبلک اپیل کر رہی ہے، اور کون لوگ کا اپیل کر رہے ہیں؟ گرجا والے بھی، مذہبی لوگ سارے اپیل کر رہے ہیں کہ چھوڑ دیے۔ نہیں ہوگا۔ تو توبہ کرنے سے یہ دنیا کی سزا نہیں ٹل سکتی۔ اسی طرح اس کو ریورس کر لیں، ایک آدمی دنیا کی سزا بھگت گیا، تو آخرت میں اس قتل کی سزا ویسے ہی ہے۔ ہاں، استثناء کیا ہے؟ آخرت کی سزا ٹلتی ہے توبہ سے۔ اگر ایک شخص توبہ کر لے تو آخرت کی سزا ٹل جائے گی، اور دنیا کی سزا سے آخرت کی سزا نہیں ٹلتی، اور توبہ سے دنیا کی نہیں ٹلتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس فلسفہ اخلاق کے اندر یہ جو گڑبڑ پیدا ہوئی وہ کیا تھی؟ اس توبہ کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ جیسے ایک کرسچینٹی کے اندر کیا ہے کہ ہر آدمی پیدائشی گناہ گار ہے۔ کیوں گناہ گار ہے؟ وہ جو غلطی کی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے، اور وہ غلطی ان سے کروائی حضرت حوا نے، یہ ان کے تصور کے بتا، ہمارا تصور تو یہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا کیا ہوا، اس غلطی کے اثرات بائی برتھ ہر انسان کے اوپر آتے ہیں۔ ہر آدمی پیدائشی طور پر کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ لہٰذا دنیا میں اس گناہ کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صلبی بیٹے کو دنیا میں بھیجا اور اس کی قربانی دی، اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔
یہ ان کا ایک تصور آ جاتا تھا. جبکہ یہاں ایک بات آ گئی توبہ کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک انسان کو جو توبہ کرتا ہے، ہمارے دین نے جو ہمیں سمجھایا، بلکہ یہ متفقن علیہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ بخاری اور مسلم میں تو شارٹ ہے، مسلم میں اس کا ذرا ایک طویل ورژن بھی ہے اسی حدیث کا، کہ ایک آدمی لک دک صحرا میں جا رہا تھا. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. وہ آرام کی غرض سے لیٹا، اچانک اٹھا، دیکھا تو اس کا اونٹ غائب. اسی اونٹ پر اس کی ساری پونجی تھی، وہ پانی، وہ کھانا، وہ چیزیں. اب وہ اسے یقین ہی ہو گئی، دائیں بھاگ رہا ہے، بائیں بھاگ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے اس پہاڑی پر، اس پہاڑی پر. وہ جیسے صفا مروہ کے چکر لگاتے ہیں، حضرت حاجرہ نے ادھر دیکھا ادھر، ویسے وہ بھاگ رہا ہے ساری جگہ، اور تھک ہار کر مایوس ہو کر زمین پر لیٹ گیا کہ اب گویا کہ موت. حضور نے فرمایا کہ اس آدمی مایوس ہو گیا کہ اب موت آیا ہی جاتی ہے. اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے، تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ آواز کھو بیٹھا، بھول گیا کیا کہہ رہا ہے، ہوش میں نہیں رہا. تو رب کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی انسان توبہ کرتا. اور یہ توبہ کا دروازہ، ایک تو وہ لوگ کہ جو گناہ کر لیں فوراً توبہ کر لیں، ان کے بارے میں تو آیا ہے انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے ان کی توبہ، جو فوراً توبہ کر لیں، اس گناہ میں پڑے نہ رہے. آدمی گرتا ہے نا پھسل کر کیچڑ سے، گرتا ہے تو پتہ کب چلتا ہے؟ جب گرتا ہے تو اٹھ کر جب کھڑا ہو جاتا ہے، وہاں پڑا نہیں رہتا کیچڑ میں، فوراً ایک سیکنڈ میں اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے تو پتہ چلا کیچڑ میں گرا تھا. یہ وہ کیفیت ہے کہ وہ جو انسان فوراً توبہ کر لیتا ہے، اور وہ کسی جذبات کی روح میں، کسی نادانی میں کر بیٹھا کچھ، لیکن فوراً توبہ کر لی، ان کی تو توبہ ذمے ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کا دروازہ اجتماعی طور پر اس وقت تک کھلا ہوا ہے کل نوع انسانی کے لیے کہ جب سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک کھلا ہوا دروازہ، یعنی قیامت تک. جب سورج ادھر سے نکلے گا ختم. اسی طرح کہا کہ کوئی آدمی قبر میں یا آخرت میں توبہ نہیں کر سکتا، وہ بھی بند ہے. ایک آدمی میدان حشر میں کھڑا ہو کہے کہ انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، توبہ تو کر رہا ہے لیکن اس وقت توبہ قابل قبول نہیں ہے. یہ توبہ تب تک ہو سکتی ہے. اور ایک جو ترمذی شریف میں روایت آئی ہے، بلکہ یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے، کہ ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کا گھنگرو نہ بول جائے، یہاں حلق تک موت نہ آ جائے، جب تک بھی امید رکھنی چاہیے اس توبہ کی. قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. نہیں، میرے اس وقت یا ذہن میں نہیں ہے، کہیں ہو تو آپ کہیں ہے تو مجھے یاد دلا دیجیے گا، لیکن میرے علم میں نہیں. تو ما لم یغرغر، وہاں الفاظ حدیث کے آئے کہ جب تک یہ نرخرا نہ بول جائے، یہ گھنگرو یہاں نہ بولے، جب تک کہ انسان کے لیے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور اس توبہ کی اتنی جو اہمیت آئی ہے، اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ توبہ کے شرائط کیا ہے. نمبر 1 کہ انسان اپنے اس جرم پر، گناہ پر واقعتاً کیا ہو، شرمندہ ہو، اور ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ کام کبھی نہیں کروں گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ عملاً اس کو ایک مرتبہ تو کم از کم چھوڑ دے. 3 شرطیں ہیں: شرمندگی، ارادہ اور عمل میں چھوڑ دینا. یہ توبہ ہے. ایک ہے توبہ کی تسبیحاں پڑھنا، نہیں، عملاً یہ. اور حقوق العباد میں سے ہو تو چوتھی شرط بھی ہے کہ وہاں خالی توبہ سے معاملہ نہیں چلے گا، وہ آپ کو کمپنسیشن کرنی پڑے گی. آپ کسی کی جائیداد دبا لیں اور بعد میں کرتے رہیں توبہ توبہ توبہ، تو یہ توبہ بھی نہیں ہے،
وہ جائیداد دینی پڑے گی واپس، چاہے اس کے بچوں کو دیں، پوتوں کو دیں، جس کو مرضی ہے دیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ اور زیادتی کی ہے تو وہ زیادتی بھی یا تو معذرت کریں یا ویسی ہی ہو۔ وہ حدیث میں اس کے بڑے واقعات اور حکایات میں بھی مل جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا آخری وقت ہے، کسی کے ساتھ میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو آ کر اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ تو مایوسی نہ ہو، اس مایوسی کو دور کرنے کے لیے وہ جو روایت آتی ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پچھلی امتوں کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور کہا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ وہ چلا گیا کسی عالم کے پاس اس امتوں میں سے، اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی ہے بخشش کا ذریعہ؟ اس نے 99 قتل، اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو تم اب توبہ؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب وہ بخشش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، کوئی دروازہ ہی آگے نہیں، تو کیوں نہ سنچری پوری کر لی جائے۔ اس نے وہ ان کو بھی پھڑکا دی۔ اسے کسی نے بتایا کہ ایک اور آدمی ہے فلاں علاقے میں، وہاں چلے جاؤ۔ تو ان کے پاس گیا تو ان شخص نے کہا کہ ہاں تم توبہ کر لو اللہ کی جناب، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ پہاڑوں جتنے گناہ بھی لے کر آؤ گے تو اگر سچی توبہ کر لو تو توبہ کے ضمن میں خالی توبہ ہی نہیں ہوتی بلکہ مزید ایک نیکی بھی ہو جاتی ہے، ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ذرا ان آیات کو ہم کھولیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ میں نے ذرا آج ریلیکسیشن زیادہ لے لی، میں سمجھ رہا تھا کہ آج ٹائم ہم نے پہلے بلایا ہے تو میں یہ 17 آیات بڑے آرام سے سکون سے وضاحت کرتے ہوئے ختم کر لوں گا، لیکن وہ شاید میں نے ذرا اندازہ صحیح نہیں کیا اور لگ ایسے رہا ہے کہ وہ پوری ہونے کے بجائے آدھی ہوئی ہیں۔ تو اس توبہ کے مضمون کو ابھی ہم کنٹینیو رکھیں گے، یہ ذرا وسیع مضمون ہے، جس میں البتہ جب وہ ان بزرگوں کے پاس گیا اور دوسرے عالم دین کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم توبہ کر لو لیکن ایک اور کام بھی کرنا، اس جگہ پر نہ رہنا، اپنا ماحول بدل لو۔ تم جب وہیں جا کر رہو گے تو لوگ تمہیں رہنے نہیں دیں گے، اکسائیں گے اور پھر غلطی ہوگی، لہذا تم نیک اور اچھے ماحول میں کسی اور ماحول میں بھی چلے جاؤ۔ ساتھ یہ بھی ہو گیا۔ تو اب اس آیت کو پڑھیں اس وضاحت کے بعد، الا من تاب، سوائے اس کے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی میچور آدمی سے بھی کسی وقت یہ غلطی ہو جائے ان تینوں میں سے، تو سوائے اس کے کہ الا من تاب، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کرے۔ یعنی توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد ایمان۔ اب یہ ذرا سمجھ لیں، اب اس حدیث کو ذہن میں لے آئے کہ یہ جو اتنے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، یہ حالت ایمان میں نہیں ہوتے، حقیقی ایمان میں نہیں ہوتے۔ یہ میں قانونی مسلمان کو رہتا ہے، کلمہ کو رہتا ہے، لیکن اس ایمان کے نتیجے میں وہ نہیں ہوتے حقیقی ایمان کے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، یہ حدیث شاید آپ نے سنی ہوگی۔ کوئی زانی نہیں زنا کرتا مگر حالت ایمان میں۔ لا یشرب الشارب، کوئی شرابی شراب نہیں پیتا مگر حالت ایمان میں۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر حالت ایمان میں۔ بڑھ کے بلکہ آپ کو ایک اور ذرا بات سمجھاؤں کہ ایک تو یہ ہوا کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان اور پختہ ہو کر آتا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی تجربے سے گزرا، وہ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ برائی کا کوئی ایسا کنواں نہیں کہ جس کے کنویں سے میں نے پانی نہ پیا ہو۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ کوئی برائی کا ایسا کنواں نہیں ہے جس سے میں نے، اب وہ آدمی کتنا پختہ ہو گیا ہوگا، ان چیزوں کو سمجھتا ہوگا کہ یہ برائی ہوتی کیسے ہے، کن مراحل سے گزر کر آتی ہے۔
اس کی میچورنس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں وہ اس وقت مثالیں دینے سے گریز کروں گا ابھی. اس کا چونکہ معاملہ ایک جو ہے وہ اور طرف بھی جا سکتا ہے. بہرحال بعد میں سوال و جوابات کی نشست میں اس کو میں اٹینڈ کر لوں گا. تو بہرحال ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اور مزید اضافہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ذرا ایک برائی میں اور اس میں جا کر پڑ گئے ہوتے ہیں دوسرے ماحول میں، جب وہ پلٹتے ہیں تو ان کے پلٹنے میں اور ہمارے پلٹنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ جب پلٹتے ہیں تو انہوں نے وہ ساری چیز ذرا بڑی گہرائی میں ہمارے اندر تو ہو سکتا ہے ہم وہ کئی شرم و حیا کی وجہ سے دل میں خواہشیں ہوتی ہوں، لیکن بیریئر ہوتے ہوں کہ ہم نہ کر پاتے ہوں، نہ کر سکتے ہوں، نہ مواقع ہوں. لیکن وہ آدمی جس نے وہ سارا تجربہ بھی کر لیا، وہ واقعتاً وہ اس سے نفرت کرتا. وہ مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی وہ جوتے سینے کا کام کرتا تھا، بزرگ آدمی تھے. تو اس کے بیٹے نے کسی نے بتایا اسے سگریٹ پی ہے. تو شکایات آئی. تو وہ گھر گیا نا، اس نے کہا کہ جاؤ یہ 3 ڈبیاں سگریٹ کے لے. اس وقت K2 کی وہ ہوتی تھی ڈبیاں سگریٹ کی، لیا. اس نے کہا پی. اس نے دوسرا لگا پی. ایک ڈبی ختم ہوئی. اس نے کہا یہ بھی پی. دوسری شروع کی. وہ کہا ابا اور نہیں پینی. اٹھائی اس نے جوتی، اس نے پڑے پیے گا آج تو سارے. حتیٰ کہ اسے وومٹنگ شروع ہو گئی. اس نے کہا نہیں آج یہ پینی ہے تمہیں. وہ کہتا وہ اتنی نفرت ہوئی مجھے سگریٹوں سے. اب تو وہ بھی بڑھاپے میں. کہتا اتنی نفرت ہوئی اس قدر شدید کہ اب سگریٹ کو دیکھ کر ہی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب میں نہیں پیتا. جوتیوں کے ڈر سے تو وہ جوتیاں مارنے والے تو گئے قبر. تو بہرحال وہ جس کسی نے توبہ کی وہ آمنا اور ایمان لایا، ایمان اور تازگی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ جب یہ انسان اس انداز میں پلٹتا ہے تو اس کے ایمان میں اور گہرائی میں اضافہ ہوتا ہے. وہ عمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیا. تو اس نیک عمل کا معاملہ ہوتا کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بلائیوں سے بدل دیتا ہے. یہ برائیاں بلائیاں کیسے بن جاتی ہیں؟ وہ ایکسپیرینس جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس ایکسپیرینس کے نتیجے میں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک بچے نے آگ میں ہاتھ ڈالا، آپ منع کرتے رہے. بلکہ ہمارے وہ ایک صاحب صاحبروں کے تو ان کی بچی جو تھی نا تو وہ بڑا تنگ تھے. وہ کہہ رہے تھے گھر میں ہم یہ ہر وہ جو سوئچ تھا نا اس میں جا کر نا یہ انگلی دینے کی کوشش کرتی. تو ایک دن نے کہا اس کو دینے دو، ہم پاس کھڑے ہیں دیکھ لیتے. اس نے جا کے دی، وہ لگا جھٹکا نا. انہوں نے کہا آج کے بعد یہ وہاں نہیں انگلی ڈالے گی. تو وہ برائی کیا تھی اس کے لیے پرماننٹ کیا ہو گئی؟ بلائی بن گئی کہ آئندہ وہ ادھر کا رخ نہیں کرے گی. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان برائیوں کو کیا کر لیتا ہے ان کے لیے وہ ایکسپیرینس اور جو تجربہ سیکھا تھا بلائیوں میں بدل دیتا. اور ایک دوسرا معاملہ کیا ہے اسی کا؟ یہ تو ایک اسپیکٹ ہے جو میں بیان کروں. دوسرا معاملہ کیا؟ اس توبہ کے نتیجے میں بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک جو برائی لکھ دی گئی تھی، اس توبہ کے نتیجے میں وہ برائی بھی ختم ہوئی اور اس توبہ کے نتیجے میں ایک بلائی بھی لکھ دی گئی. وہ گویا کہ آپ کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کے اندر بھی اس طرح سے ہوا کہ وہ بھی کر دی گئی. اللہ منتا، بلکہ یہ تو پڑھ لیا. وقان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہ توبہ کے مضمون کو میں ختم کر دیتا ہوں. ومن تاب وعمل، ٹھیک ہے اس کو پھر نہ توبہ کو ختم کرتے ہیں اور نہ مضمون کو ختم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ ختم کرنا چاہیں گے تو پھر نماز کے بعد کرتے ہیں. لیکن آگے 2-3 آیات ہیں میرا خیال ہے پھر وہ
20-25 منٹ اور لگ جائیں گے. میں نے ذرا آج وہ ریلیکسیشن والا معاملہ لے لیا, نہیں تو میرا ارادہ تو یہ ہے کہ اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں ہیں جس قدر ہم ڈیپتھ میں مطالعہ کر رہے ہیں, یا جتنی بھی ہماری سمجھ ہے, ڈیپتھ تو خیر قرآن حکیم کی اس سے کہیں زیادہ ہے, تو ان کے کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے عمل میں یہ چیزیں آئیں اور شعوری انداز میں آئیں, سمجھ کے آئیں کہ جو کچھ کہ ہم کر رہے ہیں. اور آپ کی اور میری زندگی میں وہ میچورٹی عمر کے لحاظ سے تو آ چکی ہے, تو عمل کے لحاظ سے بھی وہ میچورٹی, وہ پختہ ایک شخصیت اور پختہ سوچ اور پختہ رنگ آ جانا چاہیے ان چیزوں کے بعد. اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے.